اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم کو حاصل ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جسے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ واقعی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ اس زمین کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہموار بنا کر پرسکون بنایا ہوا ہے، ایسی کہ بالکل اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ جس میں ہم لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں، بھاگتے دوڑتے بھی ہیں، ہماری گاڑیاں ہم چلاتے ہیں اور ہمارے اپنے اونچے اونچے مکانات ہم بناتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہاں واقعی یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ الذی جعل الارض قرارا وجعل السماء بناء۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو ٹھہری ہوئی، قرار والی، پرسکون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آسمان کو چھت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں صورت شکل دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہاری صورت شکل دیگر اور مخلوقات سے بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ہموار بھی بنایا ہے، اور ٹھہرنے والی ایک جگہ، بالکل حرکت کرنے والی نہیں، کہ ذرا آدمی تصور کر کے دیکھے کہ ہاں اگر یہ زمین اس طرح سے بالکل ٹھہری ہوئی نہ ہوتی اور یہ ہمیشہ حرکت کرتی رہتی تو کون کیا کر سکتا ہے؟ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، ہمارے اپنے مکانات بالکل جو نا ثابت نہیں رہ سکتے۔ بالکل یہ جو نا اللہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر اسی روئے زمین پر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی روزی روٹی فراہم کرتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو جو ہے کیا نوازا ہوا ہے، جب یہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزرنے لگتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی اس مخلوق زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو ذرا سا ہل کے دکھا دے اور ان بندوں کو ہوش میں لے آ کہ یہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، تو ذرا ان کی جو ہے کہ زمین حرکت کیا کرتی ہے، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، کہ یہ زلزلہ جب آتا ہے تو کس قدر کیا کیا جو نہیں ہو جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنائے رہتے ہیں اور کیسے کیسی چیزیں وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے جو اس میں محفوظ رکھتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین ذرا سی کیا حرکت کرتی ہے کہ بالکل آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں جن کو بندے جو بنا کر فخر کرنے لگتے ہیں تو ان کا سارا فخر و غرور بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ساری کی ساری عمارتیں ان میں رہنے والوں کے ساتھ اور ان کے اندر جو کچھ بھی اثاثہ، جو کچھ بھی ساز و سامان ہوتا ہے، سب کو لے کر زمین کے اندر بالکل جو کہ دھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی بالکل بندوں کو ہوش میں لانے کے لیے اس طرح کے جو کیا ہے حالات زمین میں پیدا کر کے دکھاتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے وہ تو برابر یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زمین کی حرکت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ زمین اپنی جگہ سے ذرا سے ہل کے دکھا دی ہے۔ لیکن دنیا والے بندے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایسے بندے ان سب چیزوں کے پیچھے بالکل قدرتی کچھ اسباب، نیچرل کچھ ہے کیا ہے ریزنز اس کے کیا ہوتے ہیں، یہ بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں زمین کے اندر اس قدر لاوا پک رہا تھا اور ایسی بالکل گیس پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اسے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے تھا کہ یہاں اچانک ایسے ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا والے جو باقی رہ جاتے ہیں وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے رہ جاتے ہیں کہ کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی نقصان ہوا، لیکن ان کے پیچھے اصل سبب کیا ہے وہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہی بتا رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جو بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال جتنے بد اعمالیوں میں آپ مبتلا ہوں گے تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے نافرمانیوں پر اور ان کے برے اعمال پر فوری طور پر بھی پکڑ نہیں کرتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شاید کہ بندے ہوش میں آ جائیں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ لیکن جب بندے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو بالکل یکسر بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہی اللہ رب العالمین بالکل اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے گزری ہوئی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ قوم نوح پر طوفان کب آیا؟ اچانک ہی ایسے ہی شرک میں مبتلا ہو گئے تو ایسے ہی آ گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، کیونکہ قدیم زمانے میں لوگوں کی عمریں 1000 سال 1200 سال یہ سب جنب بہت معمولی تھی، 400-500 سال ایک آدمی کی زندگی بہت بالکل معمولی تھی۔ بعد میں آتے آتے یہ سب عمریں کم ہوتی چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں ہم کو بتا دیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہی ہوں گی بلکہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پورے 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی جو ایمان لانے والے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد جو مشرک رہ گئے تو اللہ رب العالمین نے طوفان کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کیا۔ قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، قوم شعیب کے بارے میں، اور اسی طرح سے قوم لوط، جس نے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے ایسی برائی کو جنم دیا کہ اس سے پہلے دنیا والے کبھی اس برائی کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے کہ ایک مرد اپنے جیسے مرد سے اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے۔ اس برائی میں جب یہ قوم مبتلا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی مہلت دیا، بہت مہلت دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ قوم باز نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کی پوری بستی کو بالکل آسمان کی بلندی پر اونچا اٹھایا گیا، زمین کا وہ ٹکڑا ویسے کے ویسے آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے بالکل پوری بستی کو الٹ دیا گیا کہ اب پتہ نہیں کہ زمین کے کتنے کے حصے میں دھسی ہوئی یہ قوم ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس زمین پر بندے جب اکڑنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزرنے لگتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ کہہ کر کہ اسی طرح تمہارے پروردگار کی پکڑ جب وہ کسی بھی بستی والوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ پکڑ ایسی نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ، بلکہ پوری بستی والے جب ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ظلم یعنی ایک دوسرے پر ظلم کرنے والی بات نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی دردناک ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے بہت سخت بھی ہوتی ہے، بہت دردناک بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ سب حالات جب ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے کے بارے میں سنتے ہیں، آج دنیا نے واقعی اتنی ترقی کی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں کہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو دوسرے کونے والے بیٹھ کر ساری خبریں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ ہونے لگا ہے۔
تو بالکل اسی طرح سے ابھی 4 دن پہلے کولمبیا میں جو زلزلہ آیا اور اس کے مناظر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے انسٹاگرام میں یا پھر یوٹیوب میں، کتنا جو نا کیا لوگوں شیئر کرنے والوں نے شیئر کیا ہے، اور یہ سب آج اس قدر بالکل عام ہو چکی ہے چیز کہ آدمی دیکھنے کے بعد اس سے عبرت لینا اصل اس کا مقصد ہوا کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے بس دیکھ کر افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، کسی طرح کی کوئی عبرت اس سے حاصل کرنا یہ بہت کم جو نہ ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے زلزلے کثرت سے ہوا کریں گے، جبکہ اس سے پہلے تک کہیں کہیں خال خال کوئی جنا خبر ملتی تھی کہ زلزلہ کہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت بھی ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی آج کل ایسے کتنی جگہوں پہ ماضی قریب میں بالکل ایک 10 سال کا اگر آپ کیا ہے پورا ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو دنیا کے کہاں کہاں کیسے کیسے شہروں میں کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے اور کیا کیا ہے تباہیاں اس زلزلے نے مچائی ہیں، یہ سب بالکل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب زلزلے بھی کثرت سے ہوا کریں گے، اور یہ سب اس لیے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے جب لگ جائیں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ تو یہ بالکل یعنی کہ زلزلے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ زلزلے ہوا کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پتہ نہیں کب قیامت قائم ہونے والی ہو، بہت قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں بتا دیا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح سے بھیجے گئے، یعنی میری بعثت قیامت کے بالکل قریب ایسے 2 انگلیوں کا نشان آپ نے یہ کر کے بتایا۔ بعض علماء یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو بتاتے ہیں، یا بعض علماء جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں انگلیوں کے درمیان جو بالکل مختصر سا جناب یہ ہے، تو یہ بس اتنی مختصر جناب دنیا کی مدت رہ گئی ہے، دنیا کی عمر رہ گئی ہے، یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی بات بتائی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، کہیں سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں کوئی اور پریشانی آئی، کوئی وبا عام ہوئی، اس طرح سے بالکل سال میں 1-2 مرتبہ برابر یہ لوگ آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں۔ لیکن ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری اپنی حقیقت کیا ہے، کہ میری حقیقت تو ایک حقیر سا نطفہ ہے، نطفے کا ایک قطرہ ہے جس سے میں وجود پایا ہوں۔ جب یہ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، خود فراموشی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو آخر نتیجہ خدا فراموشی تک پہنچتا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قوم عاد بالکل کیا ہے نعرہ بلند کرنے لگی تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر دنیا میں اور کون طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولا یرون ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نے ان کو وجود بخشا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن انسان یہ بالکل کیا ہے اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے کہ میں نے بالکل ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ اب مجھ پر کسی طرح کی آفت نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے انسان کتنا بے بس نظر آتا ہے،
کہ کیسی کیسی بلند و بالا عمارتیں آدمی بنا لیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کب ہلنے والی ہے، کیا اس کے اندر ہونے والا ہے، یہ سارے آلات کوئی کام نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ آلات بھی جہاں رکھ کر اس کے ذریعے وہ انسان معلوم کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی زلزلے کی زد میں جو آ جاتے ہیں اور وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی بے بسی ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود بھی انسان اپنی دنیا میں مگن اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہوا بالکل ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو اس ملک کی کہانی کہ جو ہم سے بہت کافی دور ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک میں بھی ابھی ماضی قریب میں بالکل ایک علاقے میں اس قدر سیلاب آیا اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا وہاں کے نقصانات، وہاں کا خسارہ کون اس کا اندازہ صحیح معنوں میں لگا سکتا ہے، کتنی جانیں گئیں اور کتنا مالی نقصان ہوا، کیا کیا اس کے اندر بہہ گیا، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بس یہی کہ کیا ہے، ہماری اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی آفتوں سے اور اس طرح کی مصیبتوں سے ہمیں دوچار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت ساری ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی یہ سوچ کر کہ میں جو کر رہا ہوں واقعی اچھا ہی کر رہا ہوں، اسی میں بالکل جیسے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسانوں کو وہ برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بالکل ایسا بالکل یہ کام ان کے ذہنوں میں اور ان کے نزدیک اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوشنما بنا کر دکھاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں، اور آدمی اس سے بالکل غافل ہو کر کہ میں یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی میں کہ معصیت کر رہا ہوں، یہ سوچے بغیر جس میں وہ پڑا ہوا ہے اسی میں بالکل مگن نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے، بہت دردناک ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ایسے حالات زمین میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ سب اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ دوسرے اور سارے بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کب کیا کر سکتا ہے یہ سب چیزیں کہ ہاں کتنے لوگ ہوں گے جو ایسے بالکل علاقوں میں نئے نئے گئے ہوں گے، ان کی موت ان کو وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس کو معلوم ہے کہ کس کی موت کہاں آئے گی۔ زلزلے میں ان کو مرنا تھا تو ایسے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا کر جہاں زلزلہ آنے والا ہے اس علاقے میں بندہ پہنچ گیا جس کی موت وہاں لکھی ہوئی ہے، اور سیلاب میں جس کو مرنا تھا وہ اپنی گھر بار کو چھوڑ کر اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہاں پہنچ گیا اور وہاں سیلاب میں بالکل بہتا چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے جب بھی حالات ہوتے ہیں تو اس موقع پر ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے اس کو راضی ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اپنے ایمان کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد تقدیر کے فیصلوں پر ایمان رکھنا، یہ بھی ہم کو لازم قرار دیا گیا۔ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، کہ جو بھی قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے فیصلے بھی ہوں شر کے فیصلے بھی ہوں، سارے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ کے ہم کو راضی ہونا ہے۔ تو چاہے وہ زلزلے کی شکل میں یا سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، فلائٹ کریش کی شکل میں، ٹرین کے حادثے کی شکل میں، جس طرح کے بھی جو بھی تکلیفیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا اپنا یہی عقیدہ ہونا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا ہے اور اس سے راضی ہونا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری اپنی کیا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے کہ بھئی اس طرح کے حالات آج وہاں آئے ہیں اور ہمارے پاس بھی اگر اسی طرح سے مسلسل ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ جو وہاں کے لیے ہوا اللہ تعالیٰ یہاں کے لیے بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔
تو اس سے بھی ہمیں خبردار ہونا ہے، چوکنا ہونا ہے۔ اور تیسری اہم چیز کہ ایسے جہاں بھی مصیبتیں آئی ہیں لوگوں پر، تو ایسے مصیبت زدگان کے لیے ہماری اپنی طرف سے کیا کچھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، مالی تعاون یا کسی اور طرح کا تعاون، اور دعاؤں کے ذریعے ان کے حق میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ بھی نعمتیں چھن گئی ہیں، جو مصیبتیں ان پر آئی ہیں، ان سے بھی بہتر ان کا نعم البدل ان کو عطا کر، یہ دعا بھی کرنے کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اور ایسے موقع پر صرف ہمارے اپنے اسلامی بھائیوں کی حد تک ہمارا اپنا تعاون محدود رہے، یہ بھی ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسانیت کو سامنے رکھ کر، چاہے وہ ہمارے اپنے ہو یا کوئی اور ہو، مصیبت زدگان ہیں جن پر آفت آئی ہے، انہوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے، تو ایسے موقع پر ان کا تعاون کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ جو آسام میں سیلاب آیا، تو ایسے موقع پر پچھلے جمعہ بھی اس کے لیے یہاں پر جناب الحمدللہ چندہ وصول کیا گیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے اپنے ملک کے اس علاقے میں جتنے لوگ آفتوں سے مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں، ان کے تعاون کے لیے آج بھی انشاءاللہ یہاں کلیکشن ہوگا۔ تو آپ لوگ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے دل کھول کر ایسے مصیبت کے موقع پر آپ ان کو یاد کیجیے، کیونکہ ایسے بالکل اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اللہ کے نبی کی زبانی کہ من کان فی عون العبد کان اللہ فی عونہ، کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اور من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی بندہ جب اپنے مومن بھائی کی کسی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ تو یہاں مومن غیر مومن سب بالکل کہ اس سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اور سب کے تعاون کے لیے ہمارا اپنا بالکل ہاتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب مسلمان آگے بڑھ کر بالکل خیر کے کاموں میں اور تعاون کرنے میں آگے بڑھیں گے، تو ایک بہترین پیغام اسلام کی طرف سے کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو ہر کسی کو مصیبت میں کام آنے والے ہوتے ہیں، یہ میسج پہنچے گا، یہ پیغام پہنچے گا، اور لوگوں کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پلتی ہیں یا جن لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، وہ خود حقیقتیں دیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں کی باتیں سننے میں یا ان سے متاثر ہونے سے بالکل وہ دور ہو سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، ایسے موقع پر مسلمان خصوصیت کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر بالکل ایسے سب اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دنیا بھر کی حکومتیں برابر ایسے سب جہاں بھی آفتیں آتی ہیں، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، غیر مسلم حکومتیں بالکل آگے بڑھ کر تعاون، ہر طرح کا تعاون پیش کرنے کے لیے آگے آتی ہیں۔ تو ویسے مسلم حکومتیں بھی آتی ہیں، اور انفرادی طور پر ہم لوگ بھی اپنا اپنا تعاون اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ بہترین میسج ساری لوگوں کو پہنچے گا کہ مسلمان وہ نہیں جیسا کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایسی خرابیاں ہیں، تو یہ بالکل یہ غلط ہے، اور ان کا عمل ہم کو بتا رہا ہے، یہ ثبوت دے رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور اسلام بڑا ہی بہترین دین ہے۔ تو اس لیے آج بھی ہماری اپنی اس مسجد میں جب کلیکشن ہوگا سیلاب کے متاثرین کے لیے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بالکل بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے حالات اللہ رب العالمین زمین میں جو پیدا کرتے ہیں، تو یہ سب بالکل جو بھی برائیاں وجود میں آتی ہیں یا کسی بھی طرح کی بدعت اور خرافات بھی دین کی جگہ چھوڑ کر ایسی لیتی ہیں، تو وہاں بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ زلزلہ ایسے ہی نہیں آیا، ضرور یہاں مدینے میں کچھ برائیاں یا کچھ نئی چیزیں ہونے لگی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جلال بالکل اس میں آیا، اور یہ زلزلہ آیا ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو دوبارہ اگر یہ مدینے کی زمین ہلتی ہے، زلزلہ آئے گا، تو میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا،
مدینے میں، مدینہ چھوڑ کے میں نکل جاؤں گا کہنا۔ تو یہ بہرحال زلزلے وغیرہ، جیسے کہ اللہ کا خود فرمان ہے کہ جو بھی مصیبت چھوٹی بڑی جو بھی انسانوں کو پہنچتی ہے، یہ انسانوں کے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اپنے اعمال کا، ان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ایسے سب حالات سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ایسے لوگ جن پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کرے، اور جو کچھ بھی ان کا جانی نقصان ہوا، یقیناً وہ تو جانی نقصان اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس طرح سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی بڑی بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی، ساری امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین جگہ جگہ حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ رب العالمین اس کی طرف لوٹنے اور توبہ کر کے اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر نئی زندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔